خواتین حضرات، علی گڑھ کی یادوں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ امید۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مسٹر ابرار الحق۔ ابرار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا تعلق علی گڑھ سے بہت پرانا ہے۔ آپ ڈرامہ کلب کے ممبر رہے ہیں اور ڈرامہ کلب کو اس ہائٹ تک لے گئے، اس اونچائی تک لے گئے کہ جو شاید مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ ماحول ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے آج ہیں مسٹر ابرار الحق۔ ابرار صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے علی گڑھ کی یادوں میں۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے ابرار صاحب کہ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، ہر طالب علم کی بہت ساری کھٹی میٹھی یادیں ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے کچھ اپنی کھٹی میٹھی یادیں یہاں بیان کریں۔ ابرار صاحب۔ بہت شکریہ امید بھائی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس سیریز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ویورز سے مخاطب ہوں، مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ دوسری بات، بہت شکریہ آپ نے میرا تعارف کرایا، تھوڑا سا زیادہ ہے، اتنا مقبول یا مشہور نہیں رہا ہوں میں، لیکن ہاں علی گڑھ اونچائیاں دیتا ہے، بے شک علی گڑھ کے ہم قرضدار ہیں اس چیز کے لیے۔ علی گڑھ کی خوبصورت یادوں میں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بار میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے اسے یہ کہا، جب ہم لوگوں نے ایک رکشہ کیا تو میں نے کہا میں تمہیں یونیورسٹی دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب ہم رکشے والے کے پاس پہنچے تو اس نے پہلا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں جائیے گا؟ تو میں نے کہا مولانا آزاد لائبریری جانا ہے۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میری بہن نے، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ میں تھوڑا سا میمیکری کرتا ہوں اور وہ اس کو بہت انجوائے کرتی ہے، تو اس نے مجھ سے کہا بھیا کچھ آوازیں سناؤ۔ خیر میں نے جو 4-5 آوازیں ہیں میرے پاس میں نے سنائی، اور اس کے بعد میں اسے یونیورسٹی دکھاتا رہا کہ یہ یونیورسٹی کینٹین ہے، یہ آرٹس فیکلٹی ہے، اور یہ مولانا آزاد لائبریری ہے۔ خیر جب ہم وہاں پہنچ گئے امید بھائی، تو میں جب رکشے سے اترا تو میں نے کہا بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا سر کوئی پیسے نہیں چاہیے آپ سے۔ تو میں نے بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے راستے میں اتنا انٹرٹینمنٹ کیا ہے میرا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر میں نے اسے پیسے نکال کے دیے امید بھائی، اور پیسے تھوڑے زیادہ دیے اس کو۔ تو جب وہ چلا گیا تو میری بہن نے مجھ سے سوال کیا بھیا میں جانتی ہوں تمہیں کہ تمہاری کسی نے تعریف کر دی تو تم نے اسے زیادہ پیسے دے دیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس وجہ سے پیسے زیادہ نہیں دیے، میں نے اس وجہ سے پیسے زیادہ دیے کہ اس نے مجھے بیٹھنے سے پہلے کہا تھا کہ آئیے ڈاکٹر صاحب کہاں جائیے گا۔ تو ان لوگوں کا جو خلوص ہے، میں تو پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوں، عموماً لوگ علی گڑھ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اس رکشے والے نے جس تہذیب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہا، تو مجھے یہ لگا کہ لکھنؤ خام مشہور ہے کہ لکھنؤ کے ساتھ تہذیب ہے اور اخلاق ہے، علی گڑھ کا بھی اپنا ایک تہذیب ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری شیور امید بھائی کہ علی گڑھ کوئی بھی بندہ ہے جو میری اس بات کی گواہی دے گا کہ رکشے والے اس طرح بات کرتے ہیں۔ خیر ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گا، میری بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے، مجھ سے چھوٹی تھی، وقت سے پہلے چلی گئی۔ خیر لیکن اس کی یادوں میں ایک یہ بھی یاد شامل ہے میرے پاس، تو بس میرا دل کیا آپ لوگوں سے شیئر کروں، بس یہی کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ ابرار صاحب، آپ نے اپنے دل کی بات یہاں کہی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مختصر سی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار کسی ایسے معزز مہمان کو ہم دعوت دیں گے اور اصرار کریں گے کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سب کے سامنے رکھیں اور آپ کو انٹرٹین کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔